نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ قاضی کی بھی ضرورت نہیں نکاح پڑھانے کے لیے. نکاح پڑھانا سنت ہے. خطبہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. چند لوگوں کی موجودگی میں لڑکا یہ کہہ دے لڑکی والے سے کہ میں نے آپ کی بچی کو اپنے نکاح میں لیا, ہے کہ نہیں, اور کہہ دی اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے دیا, نکاح ہو گیا. 4 لوگ موجود ہیں کہ گواہی کے لیے, ہے کہ نہیں, کافی ہے. اس کے اندر قاضی کی بھی ضرورت نہیں, فارم بھرنے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے کہیں قاضی نہ ہو, نکاح پڑھانے والا نہ ہو, ہے کہ نہیں, تو نوجوان بیٹھے گا, لوگ بیٹھے گے محفل میں, اور وہ کہہ دے گا کہ لڑکی والا کہہ دے کہ میں نے اپنی بچی کو تمہارے نکاح میں دیا, اس نے کہہ دیا میں نے قبول کیا, ہو گیا نکاح. اب ولیمے کے اندر ہے کہ اپنے نصاب کے مطابق ولیمہ کر دینا ہے, کہ نہیں, جیسے اندر سکت دی ہے, اوقات دی, ویسا ولیمہ کر دینا ہے. دال بھات چوکھا کھلا دیں گے تو کیا ولیمہ نہیں ہوگا؟ ارے ولی ہم نے کیوں اس کو بھاری کیا, کیوں پریشان کیا آپ نے, کبھی دوسروں کو بھی. اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر کتنے ولیمے آپ نے کیے ہیں. اس میں سے ایک ولیمہ یہ بھی تھا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ سے نکاح فرمایا ہے, اور ظہر کے وقت آپ نے سارے کرام سے کہا کہ اپنے اپنے گھر سے کھانا لے کے آ جاؤ. سارے لوگ اپنے اپنے جو تھے مسجد کے اندر موجود اپنے گھر سے کھانا اپنا لے کر آ گئے. ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا, اس میں کھانا سب ڈال دیا گیا, اور آپ نے اپنے گھر سے بھی کھانا بنا دیا, اس میں ملا دیا. سب لوگوں نے اللہ کا نام لے کے وہ کھانا کھایا, اور جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہہ دیا یہ میرا ولیمہ تھا, یہ میرا ولیمہ تھا. تو شادی نہیں ہوئی صفیہ کی, ارے بولیے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اتنے آسان عمل کو مشکل کس نے بنایا ہے؟ ہم نے بنایا مشکل. اپنے اوپر 1 بوجھ لاتا, 2 بوجھ لاتا, 3 بوجھ لاتا, بوجھ کے اوپر بوجھ لاتے گئے, اب اتنے بوجھل ہو گئے ہیں کہ سب لوگ پریشانی کی نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہم اللہ کے رسول کی سنت مطابق شادی کرنے کو لے کر آتے ہیں؟ ایک بات ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, ارے اللہ کی بندو, یہ جملہ کہنا کفر ہے. یہ جملہ کہنا کیا ہے؟ کفر ہے. اللہ کیا کہے گا کوئی نہیں کہتا. لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے سامنے لوگوں کی کیا حقیقت. مثال کے طور پر کوئی بادشاہ ہو, اس کا ایک وزیر ہو, اس کو وزیر رکھا ہے. اب جب بادشاہ سلامت دربار میں آئے اور وزیر کو سلام کرنے کا وقت ہے تو وہ کسی کتے کا تلوا چاٹے, اور بادشاہ پوچھے کہ تم نے سلام کیوں نہیں کہا کہ حضرت وہ کتے کا تلوا چاٹنا شروع ہوتا وہ بھونکنے لگتا. اب کتے کے بھونکنے کے ڈر سے میں نے آپ کو سلام نہیں کیا ہے, ورنہ کتا بھونکتا, تو کیا بادشاہ اس حضور کو مانے گا؟ بیوقوف نہیں کہ تم کو ہم نے وزیر بنایا, تم ہماری بادشاہت کو سنبھالو گے, اور جب وقت آتا ہے سنبھالنے کا اور سلام عرض کرنے کا تو تم کتے کا تلوا چاٹتے ہو, کہتے ہو کہ نہیں چاٹو تو کتا بھونکے گا. تو اللہ کے سامنے بندوں کی کیا حقیقت ہے؟ ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کیا کہے گا, سب کہتے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم یقولون الا کذبا, بہت بڑی بات زبان سے نکالتے ہیں, اللہ کیا کہے گا ہم یہ کہا کریں. زمین اس کی ہے, آسمان اس کا ہے, ہم اس کے ہیں, ہماری بچی اس کی ہے, ہمارا بچہ اس کا ہے. اللہ کیا کہے گا کسی کے زبان سے نہیں نکلتا. میرے عزیز بھائیو, یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کچھ بھی کہیں, ہمیں اللہ کی پرواہ کرنی ہے, اللہ کے رسول کی پرواہ کرنی ہے. بہت لوگوں کی پرواہ کر لی اور پریشان ہوئے کہ نہیں ہوئے. کتنی بچیاں ماں کے پیٹ کے اندر ماری گئی کہ نہیں گئی. آج بھی سونوگرافی سینٹر چلتے ہیں نا, بچیوں کے جانچ ہوتی کہ نہیں ہوتی. وہاں پر سامنے لکھا رہے گا جانچ بنا ہے, لیکن اندر زیادہ پیسہ دے کے جانچ ہوگی, بتائیں گے, اور پھر بچوں کا قتل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بچیاں قتل ہو رہی ہیں, یہی خالی کہیں گے لوگ کیا کہیں گے. شادی کو بالکل ہم شادی کر دیں گے, انشاءاللہ بچیوں کا قتل ماں کے پیٹ پر رک جائے گا. ہم کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے بچی کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. میں کہتا ہوں کہ وہ تو جاہل تھے تو پیدا ہونے دیتے تھے, پیدا ہونے کے بعد زندہ کرتے تھے. ہم لوگ تو بہت ہوپر ہو گئے ہیں, ماں کے پیٹ کے اندر گاڑ دیتے ہیں, ماں کے پیٹ کے اندر ہی گاڑ دیتے ہیں, ہے کہ نہیں. کرایہ بچی ہے, کہا کہ بھائی فیس لے لو اور نکال لو اس کو. اب آپ بتائیے کہ ماں کے پیٹ سے بچی کیسے نکالی جائے گی؟ معصوم سی جان ہے, ابھی دنیا میں آئی نہیں, آنکھ نہیں کھولی, بالکل معصوم ہے کہ نہیں ہو. اب اس کو پیٹ سے نکالا جاتا ہے, جب رنگ اس کو آلات سے اس کو ٹانگا جاتا ہے, اس کے ٹانگ کو اوپر ٹانگ دیا جاتا ہے, شرمگاہ کھولی جاتی ہے مشینوں سے, اور بچی کو اوزار سے پکڑ کے کھینچا جاتا ہے. نہیں نکلتی ہے تو کاٹ دیا جاتا ہے. کبھی دیکھا آپ نے اس کو؟ ہاتھ الگ کاٹ دیں گے, ٹانگ الگ کاٹ دیں گے, سر رکھ کر کاٹ دیں گے, نکال دیں گے اس کو, کیونکہ اس کے باپ نے پیسہ ہے کیسے نکال دو اس کو. تو معصوم بچی ماں کے پیٹ کے اندر ٹکی ٹکی کاٹ کے نکال دی جاتی ہے, اور سلامت نکل بھی گئی تو سونوگرافی سینٹر والے ثبوت مٹانے کے لیے اس بچی کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کے کتوں کھلا دیتے ہیں.
یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے شادیوں کو مہنگی کرنے کی وجہ سے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے کہ ہم اس فضول والے رسم کو چھوڑیں اور اللہ کے رسول کی سنت پر آ جائیں کہ بالکل سادہ سا ہم کریں گے انشاءاللہ، اور یہ کرنے کے لیے 2 لوگ آگے بڑھیں گے، لیکن ایک تو وہ ہوگا جس کی طرف گاؤں کے لوگ نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہوں گے مالداری میں خوشحالی میں، مالدار آدمی اور خوشحال آدمی یہ کام کرے گا تو رواج پڑے گا، اور ایک وہ ہوگا جس کو دینی حیثیت سے کچھ، لیکن نہیں، ایک حیثیت ہوگی کہ وہ دیندار آدمی ہے، وہ جو کرے گا وہ دین کے حساب سے کرے گا، یہی دونوں لوگ آگے بڑھیں گے تب جا کے رسم ختم ہوگی انشاءاللہ، لیکن نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے، ہم اس لیکن نہیں اللہ کو ناراض کرنے والے دور میں کچھ کام ایسا کریں کہ اللہ کو راضی کرنے والا ہو جائے، لیکن نہیں، تو یہ تو اس کا نقصان تھا میرے عزیز بھائیوں کہ اللہ کے رسول کے سنت سے ہم ہٹے ہیں تو اپنے ہی معصوم بچیوں کو ماں کے پیٹ کے اندر ہمیں قتل کرانا پڑ رہا ہے، میدان محشر ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، لیکن نہیں، قرآن کی آیت ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، تو یاد کرو اس وقت کو جب زندہ درگور کی گئی بچیوں سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تم کو کس جرم میں قتل کیا گیا، تو اللہ جب ان سے پوچھے گا تو بتائیں گی نا کہ ہم کو کس نے قتل کیا، کس جرم میں کیا، تو وہ یہی کہیں گے ہم کو ماں باپ نے کرایا، ماں باپ اپنے بچوں کے محافظ ہوتے ہیں کہ قاتل ہوتے ہیں، ارے بچے کے جان پر بات آتی تو باپ اس جان کو بچاتا ہے کہ کٹی دباتا ہے، لیکن جب باپ ہی گلا دبانے کے لیے کرائے پہ قاتل لے کر آئے تو پھر کون بچائے گا اس معصوم بچی کو، پہلے بولیے، سوچو تو تصور تو کرو، ماں کے پیٹ سے بچی چلاتی جب اس کو نکالتے ہیں اوزار سے تو کچھ تو کہتی ہوگی ابا بچاؤ، امی بچاؤ، تو ابا کیا بچائیں گے، وہ تو خود ہی پیسہ دے کر آ رہے ہیں یہ قتل، تو اس معصوم بچی کو بچانے والا کون ہے، بولو، ماں تو بچانے سے نہیں، باپ پیسہ دے کر آ رہا ہے قتل اس بچی کا، تو اس بچی مظلوم ہے کہ نہیں ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر مظلوم بچی کا بدلہ دے کے نہیں لے گا، تو قتل کرانے والے ہم ہوئے نا، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو سامنے کرے گا، پوچھے گا کس نے کرایا، ہے کہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ڈاکٹروں نے کرایا، نرس نے کرایا، اللہ تعالیٰ تمام ڈاکٹروں کو، نرسوں کو حاضر کرے گا اور پوچھے گا تم نے ان معصوم بچوں کا گلا کیوں کاٹا، ان کی ٹانگیں تم نے کیوں کاٹی، ان کے منہ کو تم نے تیزاب کیوں ڈالا، تو وہ کہیں کہ ہم نے نہیں کرایا، ان کے ابا نے کرایا اور ان کی امی نے کرایا، ان کے ابا اور امی حاضر کیے جائیں گے، ان سے سوال ہوگا تم نے کام کیوں کرایا، لیکن نہیں، وہ کہیں گے اللہ ہمارے معاشرے میں مالداروں نے شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا تھا کہ ہم اتنی مہنگی شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، ہمارے پاس زمین نہیں تھی کہ ہم زمین بیچیں، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے کہ ہم شادی کر پاتے، اور ہم کو کوئی قرض بھی نہیں دیتا، لہذا ہم نے عزت کا راستہ یہی چنا کہ ماں کے پیٹ کے اندر اس کو نپٹا دو، 500 میں کام چل جائے گا، بعد میں 5 لاکھ روپے کہاں سے لے کر آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس شادی کو نہیں کرنے والوں کو بتائے گا کہ تم نے شادیاں مہنگی کیوں کی، پیسہ تمہیں خرچ کرنے کی جگہ چاہیے تھی، بہت سی جگہ خرچ کرنے کی تھی، تم نے شادی میں خرچ کر کے شادی کیوں مہنگا کیا، پیسہ تو میرا تھا، میں نے تم کو بطور امانت کی دیا تھا، تمہارا پیسہ تو نہیں تھا، یہ امانت کا پیسہ تم نے شادی کو مہنگی کر کے نکالا، اور معصوم بچیاں اپنے ماں کے پیٹ کے اندر قتل ہوئی کہ نہیں ہوئی، ارے بولیے، ایک مولوی پوچھتا ہے آپ سے کہ معصوم بچیوں کو قتل سے بچانے کے لیے کون قدم بڑھاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ اپنے بچے کی شادی میں سنت مطابق کروں گا، لیکن یہی آج سے شروع کر دیں گے انشاءاللہ کل سے بچیاں قتل بند ہو جائیں گے، اور سمجھا نہیں میری، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماں باپ کو اللہ 2-4 روپے دیے ہیں تو مگر زیادہ پیسہ خرچ کر دیں گے شادی پر تو کیا ہوگا، یہ کتنی معصوم بچیاں اپنے ماں کی کوہ کے اندر قتل کر دی جائیں گی، اور وہیں سے کاٹ کاٹ کے باہر نکال دی جائیں گی اور کتوں کو کھلا دی جائیں گی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، پھر بچیوں کا ریشو گھٹ جائے گا، بچیوں کا ریشو کیا جائے گا، ارے بولیے، گھٹ جائے گا، بچے اور بچے دونوں کی تعداد جو پیدائش کو برابر کی ہے، بچے کچھ زیادہ ہوتے ہیں، بچے کچھ کم ہوتے ہیں، اس حساب سے ہے، لیکن جب بچیوں کے قتل کا سلسلہ جاری رہے گا اس طرح سے تو بچیوں کی تعداد کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، اور بچوں کی تعداد کیا ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی، تو اس وقت تو کم سے کم سب بچوں کو ایک دلہن تو مل جاتی ہے شادی کرنے پر، ایک وقت ایسا آئے گا ایک لڑکی پر 2 لڑکے ہو جائیں گے، ایک کی شادی ہوگی ایک بلا شادی کے رہنا پڑے گا، ایک کی شادی ہو پائے گی اور ایک بلا شادی کے رہنا پڑے گا، اس وقت جب ہر
نوجوان کے پاس شادی ہوتی ہے اور بیوی موجود ہے تب بے حیائی کا یہ عالم ہے، اور جب ایک لڑکی پہ 2 لڑکے ہوں گے تب بے حیائی کا عالم کیا ہوگا؟ اور سمجھا نہیں میری؟ اور اس وقت دنیا لگی ہے کہ عورتوں کو مارکیٹ میں لے کر آئے جائے، مکھیری میں لے کر آئے، سرپنچی میں لے کر آئے، پنچ بنائے، ان کو لیڈیز ٹیچر لے کر آئے، دکانوں پر لے کر آئے، مارکیٹ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ سارے مکھیری صرف لیڈیز ہو رہے کہ نہیں ہو گئے؟ ارے ہو گئے نا؟ اب تو مطلب ان کے شوہر لوگ ہیں بڑھیائی کام کر رہے ہیں، کب تک کریں گے؟ 1 بار 2 بار سنا میں کھلڑ دے جائیں گے سب، صرف لیڈیز رہیں گی وہاں پر، چاہے وہ سرپنچ چاہے مکھیا ہو، چل گیا 5 سال تک، ہاں وہ ہے وہ کرتی ہے کام، سب ہم کرتے ہیں، یہ 1 بار چلے گا 2 بار چلے گا، تیسری بار سارے کھلڑ دیے جائیں گے، صرف عورتیں رہیں گی سرپنچ اور مکھیا اور پنچ، تو بے حیائی کا عالم کیا ہوگا؟ بولیے۔ تو یہ شیطان ہمیں آہستہ آہستہ لے کر آ رہا ہے، ہمارے ہاتھوں ہمارے بچے قتل کراتا ہے، اس کے بعد بچیاں کم ہو جائیں گی تو لڑکے والے جیب میں پیسہ لے کے گھومتے پھریں گے بچی والوں کے پاس کہ تو لے لو، لیکن ہمارا بچی سے ہم بیاہ کر دو، لیکن ہمارا اپن بچی سے ہمارا بیٹا کے بیاہ کر دو، دوڑتے پھریں گے لڑکے والے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں، شاید ہم لوگ نہ رہے، ہماری پیڑھیاں رہیں گی، وہ دیکھیں گی کسی مولوی نے مسجد میں کہا تھا وہ زمانہ پلٹ کر آ جائے گا کہ لڑکے والے پیسہ لے کے دوڑتے پھریں گے بچی والے کے پاس، کہیں گے رشتے جائیں گے ہمارا یہ کہا ہمارا یہ کہا ہمارا یہ کہا، لیکن آج تو بہت دیکھتے ہیں نا، کالی ہے تو گوری ہے تو ناٹی ہے، لیکن نہیں تو موٹی ہے، یہ سارے چوچلے ختم ہو جائیں گے اس وقت، بس لڑکی خالی مل جائے یہ غنیمت ہوگی، اور پیسے لے کے لوگ گھومتے پھریں گے اور ناچتے پھریں گے، شادیاں نہیں ہو پائیں گی۔ پھر جب شادیاں نہیں ہوں گی تو آدھے مرد بلا شادی کے رہیں گے، آدھے عورتیں شادی والی ہوں گی، تو جو ان کی شادیاں نہیں ہیں کچھ تو کریں گے نا، ارے بولے کچھ تو کریں گے، تو پھر بے حیائی کا عالم کیا ہوگا؟ تو شیطان ایک گناہ کرا کے ہم کو اتنے بڑے بے حیائی کے دلدل میں ٹھوکتا ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرما دے، ابھی وقت ہے ہم سمجھ جائیں اور اپنے شادیوں کو ہم اسلامی طریقے پر لے کر آ جائیں، تاکہ ہمارے یہاں بچیوں کا قتل رک جائے انشاءاللہ، اور بچیوں کو ہم بول سمجھنا بند کر دیں۔ جن کے پاس 4-5 بچیاں ہیں ذرا پوچھو ان کا کیا حال ہے، ہر چیز جتن کر کر کے رکھتے ہیں۔ اور ایک تو اہم بات جو آپ کی خدمت فرض کر لیے، دنیا کا مڈل طبقہ ہے، کھاتا کماتا ہے بس، اس میں پالدار لوگ بہت کم ہیں اور غریب لوگ بھی کم ہی ہیں، بالکل نیچے بھیک مانگنے والے، بیچ کے طبقے کے لوگ زیادہ ہیں جو کھاتے کماتے ہیں، لیکن نہیں کھا لیتے ہیں کما لیتے ہیں۔ ان کے اگر 3 بچی ہیں تو پیسہ بچا بچا کے رکھنا شروع کرتے ہیں، پہلی بچی کی شادی کریں گے تو جو بچایا تھا وہ اور کچھ قرض لے کے وہ شادی میں چلا جاتا ہے، پھر بچانا شروع کریں گے، اور پھر دوسری بچی کی شادی کریں گے تو بچایا تھا وہ کچھ قرض لیا وہ نکل جاتا ہے، پھر بچانا شروع کرتے ہیں تو پچھلا قرض چکاتے ہیں اور پھر کچھ جمع کرتے ہیں اور پھر کچھ قرض لے کے تیسری بچی کی شادی کرتے ہیں، تو 3 بچوں کو شادی میں پوری زندگی بھر کی کمائی کیا ہوتی ان کی، ارے بولیے نکل جاتی ہے۔ اب وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے پائیں گے، فیس کے پیسے نہیں ہوں گے، فیس کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، پیسہ کا باجی تو بوبی کی بیاہ کے طرح ہوئی، تو ببوا کہاں پڑھی؟ سرکاری اسکول میں پڑھی، چھپالی بجاوت جائے گی، کوٹرا بجاوت چلے گی، 5 سال پڑھنے کے بعد پھر گھاس چھینیے بھینس راکھی، یہ نہ ہوگا؟ ارے بولی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں ہے نہیں جو بزنس ہے وہ بزنس کے اندر ہم پیسے لگا کے بزنس کو بڑھا نہیں پائیں گے، کیونکہ بچی کی شادی کرنا ہے تو بیڑی سلائی بیچتے تھے، بیڑی سلائی بیچتے رہ جائیں گے، بزنس میں ترقی نہیں کر سکیں گے، دوسری قومیں بزنس میں آگے بڑھ جائیں گی، ہم نہیں بڑھ سکیں گے کیونکہ ہم شادیوں میں خرچ کرنے کے عادی۔ اور تیسرا کام، ہمارے یہاں جو بیماریاں ہوں گی ہم ان کا صحیح طور پر اچھا علاج نہیں کرا پائیں گے، پروپر نیوٹریشن نہیں دے پائیں گے، ان کو خوراک نہیں دے پائیں گے، لہذا ہمارے بچوں کی صحتیں کمزور ہو جائیں گی، تو نہ تو ہم تعلیم میں خرچ کر پائیں گے، نہ اپنے بچوں کی صحت پر خرچ کر پائیں گے، اور نہ اپنی بزنس میں خرچ کر پائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں پر اور اسلام پر اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں جو 200 سال تک شاید کوئی اتنا ظلم نہ کرنے والا ہو۔ ہماری قوم کہاں چلی جائے گی؟ معلوم کہاں جائے گی؟ بالکل نچلے سطح میں آ جائے گی۔ ہم بزنس میں آگے ہوتے، تعلیم میں آگے ہوتے، صحت میں آگے ہوتے تو ہمارے مقام ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو ہم نے پوری نچوڑ کے شادیوں میں خرچ کر دی، اب ہم تعلیم میں آگے ہیں، ہمارے بچے صرف سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں، ہم نے بزنس میں آگے، ہم خالی گاؤں کے اندر چھوٹی دکان کھولے بیٹھے ہیں اور پاپڑ بیچتے ہیں اور کھوپڑی بیچتے ہیں اور مٹھائی بیچتے ہیں، اس کو بزنس کہتے ہیں؟ بچوں کا لیور خراب ہوتا ہے اس سے، لیکن سستی چیزیں خرید کے لا کے بیچتے تاکہ نفع زیادہ ہو، بڑے بچوں کا لیور خراب ہوتا ہے،
₹7 खरीदी हो, वो कहते तू 70 रुपए दो, हम ₹10 खरीदी हो। और क्या खाते हैं? और पापड़ इतना बड़ा बड़ा गोल गोल इतनी लंबी लंबी चीजें। दुकान वाले हो तो माफी चाहता हूँ, अच्छी चीजें फरोख्त कीजिए, अच्छी बिस्कुट फरोख्त कीजिए ताकि हमारे बच्चे खाएं तो उनकी सेहत अच्छी हो। बात समझ आ रही है? तो इस तरह हम शादियों में खर्च करके तलाश हो जाएंगे और हमारी नस्ल है कि नहीं, हमें शायद माफ न करे, 200 साल के बाद हमारे बच्चे जहां खड़े होंगे वो हमको कोसेंगे कि हमारे ये शेख लोग, हमारे शेख चचा और फला हमारे बहादुर के लोग, इन्होंने शादी में इतना खर्चा किया, अगर तालीम में खर्च किया होता, बिजनेस में खर्च किया होता और बच्चों की सेहत में खर्च किया होता तो आज इस मकाम पे हम न होते। है कि नहीं? तो अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमा दे, हम है कि नहीं अल्लाह के रसूल के सुन्नत मुताबिक शादी करने वाले बन जाए और जब पैसा हमारे पास हो अपने बच्चों की आला तालीम दिलाएं, इंशाअल्लाह आला तालीम दिलाएं, है कि नहीं? उनकी सेहत पे खर्च करें, उनकी खुराक पे खर्च करें और बिजनेस है तो बिजनेस को बढ़ाएं, बिजनेस को बढ़ाएं। और बिजनेस ऐसा जो पैसा पैदा करने वाला हो। मैं कहता हूं कि दुकान खोलने से बिजनेस नहीं है, ये टाइम पास है। मुर्गी फार्म हो, बकरी फार्म हो, गाय का फार्म हो, भैंस के फार्म हो, बड़े बड़े फार्म हो, दूध के फार्म हो, इसके अंदर 10 आदमी को रोजगार देंगे इंशाअल्लाह। अपने गांव में दूध सस्ता करेंगे, हमारे बच्चे दूध खाएंगे, दही खाएंगे, घी खाएंगे, खोआ खाएंगे तो सेहत अच्छी होगी कि नहीं होगी? कल कोई मसला पेश आता तो लाठी से कौन खड़ा होगा? पापड़ खाने वाले कि दूध खाने वाले? बोलो मेरे भाइयों, बोलते क्यों नहीं हो मेरी बात को? कल कुछ मसला होगा, ऐसा होता है, बिल्कुल सामने दिख रहा होने वाला है। तो हमारे बच्चे सेहतमंद नहीं होंगे तो घर का तहफ्फुज़ कर पाएंगे? हमारे दरवाजे कब तक टूटेंगे? 2 लाख में टूट जाएंगे। कौन रोकेगा उनको? जालिम को कौन रोकेगा? ताकतवर चाहिए ना भाई। तो हमने तो खिलाया खाली पापड़ और रोटियां खाई, उससे क्या होने वाला है? तो ये करने का इंशाअल्लाह हम ये बिजनेस करें, ठीक है ना? थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो 4 लोगों को रोजगार मिलेगा, थोड़ी मेहनत होगी इंशाअल्लाह, लेकिन कुछ काम तो होगा, ठीक है ना? हम अंडे पैदा करेंगे, मुर्गी पैदा करेंगे, बकरियां खस्सी के लिए बेचेंगे, गाय दूध भैंस, ठीक है ना, करेंगे इंशाअल्लाह, तो और लोगों के लिए रोजगार फराहम होगा और हमारे अल्लाह खुशहाली लेकर आएगा और हमारा पैसा किसमें लगेगा? इन्वेस्ट इसमें करेंगे, हम शादी को बिल्कुल शादी कर देंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद में निकाह होगा और हैसियत के मुताबिक वलीमा होगा, एक मुर्गी का हो, एक बकरी का हो, बस हमें लोगों को दिखाना नहीं है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को सेहत अच्छी करनी है इंशाअल्लाह और अपने लोगों को तालीम के साथ साथ बिजनेस में आगे बढ़ाना है इंशाअल्लाह, कारोबार में आगे बढ़ेंगे, ताकत होगी पैसे में, जिसम सेहतमंद होगा, हालात का मुकाबला करेंगे। हमारे पास इसको जो अफराद हैं और जो हालात आप देख लीजिए तो ऐसी पेश आती है तो हमारा नौजवान टिक पाएंगे? अरे बोलिए, दूध खरीद के खाते नहीं है, भैंस बोलते नहीं है तो क्या मुकाबला हो पाएगा इन लोगों का? अफरादी में मुकाबला हो पाएगा? नहीं है, मुकाबला नहीं। कब होंगे? क्या हमारे शादियों के खर्चे बचा लेंगे इनसे हमको? अरे बोलिए, अल्लाह ताला हमको समझ की तौफीक नसीब फरमाए और ये सोचना छोड़ दे कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचे कि अल्लाह क्या कहेगा, अल्लाह क्या कहेगा। वाखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।